ماتم شہ بھی ضروری ہے نمازی کے لیے، ماتم شہ ضروری ہے نمازی کے لیے، کہہ دو مسجد میں جو بیٹھے ہیں مسلمانوں سے، کہہ دو مسجد میں جو بیٹھے ہیں مسلمانوں سے، یہ تو شبیر کے احسان کی بدولت ہے صفات، یہ تو شبیر کے احسان کی بدولت ہے صفات، روشنی ملتی ہے مسجد کو عذاب خانوں سے، روشنی ملتی ہے مسجد کو عذاب خانوں سے، ماتم شہ بھی صلوات محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ فرش عذاب پہ آئے تو احساس یہ ہوا، فرش عذاب پہ آئے تو احساس یہ ہوا، جنت کے مالکان کے ہم بیچ آ گئے، روئے غم حسین میں تو یہ صلہ ملا، روئے غم حسین میں تو یہ صلہ ملا، اپنی جگہ سے فاتو ہم جنت میں پا گئے، اپنی جگہ سے فاتو ہم جنت میں پا گئے، فرش عذاب پہ آئے تو صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غير المغضوب اللهم صل
چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے سر و تن کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، قبروں پہ شور آلے پیغمبر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، ارے مثلے چراغ گورے غریباں پہ دل جلائے، پھولوں کے ساتھ قبروں پہ لختے جگر چڑھائے، پھر ان کی بود و باش کے ساما جو یاد آئے، بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے، اب کس کے ساتھ داخلہ کربلا ہوا، لایا جو تھا مدینے سے ہم کو کیا ہوا، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، آئے تھے دوسری کو محرم کے کیس کے ساتھ، خیمے بپا ہوئے تھے برابر لبے فرات، اترے تھے ہم تو روکی تھی عباس نے قنات، تاکید تھی پکار کے کوئی کرے نہ بات، تاکید تھی پکار کے کوئی کرے، ہے کہاں بچھڑ کے وہ آرام دل گئے، پردہ تھا دل سے خاک کے پردے میں مل گئے، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو، ہے وہ شیر مر گئے افسانہ رہ گیا، ارمان نوجوانوں کا کیا کیا نہ رہ گیا، نئے بار گا رہی نا جلو خانہ رہ گیا، بستے علی کے لٹ گئے ویرانہ رہ گیا، بستے علی کے لٹ گئے ویرانہ رہ گیا، وحشت سے آج تاب نہیں یا قیام کی کلیاں کھڑی ہوئی تھی جماعت امام کی، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو، اس وقت تھا یہ حال جگر بند مصطفیٰ، اس کا سلام ہنس کے لیا اس کو دے دعا، قاسم سے کچھ کہا علی اکبر سے کچھ کہا، عباس سے ملے جو ہوئے آن سے جدا، عباس سے ملے جو ہوئے آن سے، مڑ مڑ کے گاہ سوئے مدینہ نگاہ کی، سغرا کا نام منہ سے لیا اور آگے، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو، میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا نہیں یہاں کوئی زہرا کی جائی کا، پرسا نہیں یہاں کوئی زہرا کی جائی، منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں، اور اپنے
اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو، چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہے تیار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار یا حسین، بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے نادار یا، تکیہ ہے کارسازی پر پروردگار پر، ارے اس دم تو صاحباں بھی نہیں ہے مزار پر، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، حضرت کی قبر ہل گئی زینب کے بین سے، آ کر کہا بشیر نے ابن حسین سے، شہزادی جاں بلب ہے پھوپھی شور و شین سے، چلیے وطن کو قبر و شہ مشرقین سے، چلیے وطن کو قبر و شہ مشرقین، عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں کو بول ہے، وہ بولی اختیار ہے کیا ہاں قبول ہے، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، اے کربلا اے سرورے دلگیر و الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر و الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر و الوداع، لو بھائی جان جاتی ہے ہمشیر و الوداع، لو بھائی جان جاتی ہے ہمشیر، کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی، تم نے مجاورینہ ہماری قبول کی، تم نے مجاورینہ ہماری قبول، چہلم جو کربلا میں، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، کنکر کو چھو لیا تو اسے در بنا دیا، کنکر کو چھو لیا تو اسے در بنا دیا، خاطی جو آئے چل کے اسے حر بنا دیا، خاطی جو آئے چل کے اسے حر بنا دیا، محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، جنت علی کی مل تو کوثر پہ ہیں علی، جنت علی کی مل تو کوثر پہ ہیں علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہو تو جہنم میں جائیے، حیرت زدہ ہے سب سرے دربار بن گئی، حیرت زدہ ہے سب سرے دربار بن گئی، ظلم و ستم کے موت کے آثار بن گئی، ظلم و ستم کے موت کے آثار بن گئی، لہجہ علی کا لے لیا زینب نے جس گھڑی، حیدر کی بیٹی حیدر کرار بن گئی، صلوات صلوات، نرجس کے لال پردہ غیبت سے آئیے، دنیا کے ظلم و زور سے ہم کو بچائیے، ہم منتظر ہیں آپ کے صدیوں سے اے امام، دنیا کو پھر سے حیدری جلوہ دکھائیے، شہ نجف علی ہیں تو شہ کربلا حسین، شہ نجف علی ہیں تو شہ کربلا حسین، حاجت روا علی ہیں تو دکھ کی دوا حسین، حاجت روا علی ہیں تو دکھ کی دوا حسین، چاہو اگر قریب نہ آئے کوئی ملال، خوش ہو کے یا علی کہو رو رو کے یا حسین، صلوات، بنا کے شاہ کا
ادنا غلام ازمی کو بنا کے شاہ کا، ادنا غلام ازمی کو خدایا تو نے زمانے کی ہر خوشی دے دی، خدایا تو نے زمانے کی ہر خوشی دے دی، نبی کے دین کو خون اپنا دے کے کربل میں، نبی کے دین کو خون اپنا دے کے کربل میں، حسین تو نے شریعت کو زندگی دے دی، حسین تو نے شریعت کو زندگی دے دی۔ قبلہ کے استقبال آپ حضرات نعرہ صلوات سے کریں۔ چونکہ وقت بالکل بھی گنجائش نہیں ہے دامن وقت میں، صرف 4 مصرے اور اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے۔ ابھی بھی گزارش کر رہا ہوں جو باہر تشریف رکھتے ہیں اندر تشریف لے آئیں۔ سامنے فردوس کے فرش عزا رکھا گیا، سامنے فرش عزا رکھا گیا، آئینے کے سامنے ایک آئینہ رکھا گیا، آئینے کے سامنے ایک آئینہ رکھا گیا، جب سے میدان میں اڑائی ہے حسیب شیر نے، جب سے میدان میں اڑائی ہے حسیب شیر نے، بزدلی کا نام تب سے ہرملا رکھا گیا، بزدلی کا نام تب سے ہرملا نہایت ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں وجہ خطاب کریں، بلند ترین صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعز من تشاء
وتضل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. صلوات بھیجیے گا بر محمد. عزیزان گرامی، اربعین حسینی کی مناسبت سے یہ مجلس اعزا ہے. خوش قسمت تھے وہ افراد جو ان لمحات میں اپنے آپ کو کربلا پہنچا سکے. منتخب تھے مظلوم کربلا امام حسین کی نگاہ میں وہ لوگ جو دنیا کے گوشہ و کنار سے سرزمین عاشقان کربلا پہنچے. 1,60,00,000 افراد کربلا معلیٰ پہنچے ہیں. 16 ملین افراد. بڑی فضیلت ہے زیارت کربلا معلیٰ کی. یہاں تک کہ ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مولا فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین من الفضل لماتوا شوقا. اگر لوگوں کو امام حسین کی زیارت کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ شوق زیارت میں اپنا دم توڑ دیں. خدا توفیق دیں انشاءاللہ ہم بھی پہنچیں کربلا معلیٰ اور وہاں تے درس شجاعت، درس ایثار، درس فداکاری، درس عبادت، درس تلاوت قرآن کریم اور اعلیٰ انسانی اقدار لے کر واپس آئیں. میں چند ایک روایات پیش کروں آپ کو زیارت امام حسین کے سلسلے میں. متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی فضیلت ہے زیارت سرکار سید الشہداء مصباح الہدیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام کی. مثال کے طور پر ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں من اتی الحسین عارفا بحقہ کتبہ اللہ عز وجل فی اعلیٰ علیین. جو شخص امام حسین کی زیارت کرے مولا کی معرفت رکھتے ہوئے پروردگار اسے اعلیٰ علیین میں قرار دے گا. یہ معرفت، یہ شناخت بہت اہم ہے. معرفت یعنی آگہی، یعنی شعور، یعنی بیداری، یعنی بصیرت، یعنی دل کی نگاہوں سے دیکھ لینے کا ہنر سیکھ لینا، جس کا آج ہمارے سماج میں بسا اوقات فقدان نظر آتا ہے. اور وجہ یہ ہے کیونکہ انسان ظاہر بینی کے نتیجے میں حقیقت کربلا کو نہیں درک کر پاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں 11ویں امام نے ایک مومن کی علامتوں میں بیان کیا دن بھر میں 51 رکعت نماز، پھر مولا فرماتے ہیں خاک پر سجدہ، التختم بالیمین داہنے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا، الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنا. وہیں مولا فرماتے ہیں وزیارت الاربعین، 40 کی زیارت. مجھے نہیں معلوم 40 کا دن تو گزر چکا ہے اور یہاں یہ 21واں دور ہے جب 21 ماہ سفر کو مولا کا چہلم منایا جاتا ہے. شہیدان کربلا علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے. نہیں معلوم کتنے لوگوں نے گزشتہ روز اس زیارت 40 کی تلاوت کی جس کی تاکید کی ہے معصومین علیہ السلام نے. بعض افراد نے زیارت 40 سے مراد یہ لیا کہ انسان 40 مؤمنین کے چہرے کو دیکھے، یہ ایک مومن کی علامت ہے. آغا بہجت نے سختی سے انکار کیا ہے اور اس نظریے کی کاٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں مراد روز 40 زیارت امام حسین علیہ السلام. خوش قسمتی ہے انسان خود کو کربلا پہنچا دے، لیکن اپنے جسمانی وجود کو کربلا پہنچانے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان اپنے معنوی وجود کو کربلا معلیٰ پہنچائے. یہی وجہ ہے معصومین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جب کبھی میرے جد مظلوم کربلا امام حسین کی یاد آئے تو تم 3 مرتبہ خلوص نیت سے کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. وہی ثواب ملے گا جو ایک زائر حسینی کو کربلا پہنچنے کے بعد ملتا ہے. عزیزان گرامی، معرفت
شناخت وہ معرفت جو ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں کیسی معرفت درکار ہے۔ یہ مجالس اعضاء حقیقت میں معرفت حسینی کے ساتھ ساتھ حسین زمان سرکار حجت ولی عصر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام زمانہ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو معرفت کون سی؟ وہ معرفت جو ہم نے نبی کے دور میں دیکھی ہے۔ مثال کے طور پر میں تاریخ کا ایک واقعہ پیش کروں۔ آیت اللہ العظمہ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب فروغ ابدیت میں لکھا ہے، جنگ احد ہے، پروپگنڈا ہوا، نبی قتل کر دیے گئے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مدینے میں خبر پہنچی، نبی کا چاہنے والا پیغمبر کی خیریت کی حصول یابی کے لیے خود کو مدینے سے باہر نکالتا ہے۔ وسط راہ میں ایک خاتون سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ خاتون پشت شتر پر 3 جنازے لے کر آ رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، آنے والے نے جنازوں کے بارے میں سوال نہیں کیا ہے، آنے والے نے فقط ایک سوال کیا، احد کے کیا حالات ہیں، پیغمبر کی خیریت سے مجھے آگاہ کرو۔ خاتون کہتی ہے خدا کا شکر ہمارا امام یعنی نبی خاتم زندہ ہے۔ جب پیغمبر کی خیریت مل گئی، اب اس مرد نے یہ سوال کیا جو نبی کا عاشق تھا، نبی کا چاہنے والا تھا، یہ بتاؤ یہ جنازے کس کے ہیں؟ وہ خاتون کہتی ہے جنگ احد میں میرا بھائی مارا گیا، میرا شوہر مارا گیا، میرا بیٹا مارا گیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرا امام زندہ ہے۔ یہی معرفت ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے۔ جناب سعید و زہیر ہنگام نماز تیروں پر تیر لے رہے ہیں، زہیر میں ذرا سی رمق حیات باقی ہے، سر زانو امام حسین پر ہے۔ معرفت کا اندازہ لگائیے، سوال کرتے ہیں اب وفیتو یا ابن رسول اللہ فرزند زہرا، یہ بتائیے کہ کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ یہ ہے معرفت۔ ہمیں اور آپ کو اپنے وقت کے امام کو پہچاننا ہے۔ پوری کربلا کا خلاصہ توجہ کیجئے گا، ایک طرف عزم زینب کبریٰ ہے، دوسری جانب معرفت و شناخت حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام۔ کیسی معرفت ہے جناب ابوالفضل العباس کی، جن کے لیے چھٹے امام نے زیارت میں بیان فرمایا اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کے امام کے حکم کے آگے تسلیم محض تھے۔ مولا کیا بہانے نہیں تھے جیسے ہمارے یہاں بہانے ہوتے ہیں، مجلس کے لیے وقت معین ہے، تاخیر ہوئی، بعض لوگ اپنے گھروں سے نکلے بھی ہیں، کس لیے؟ چہلو میں مجلس میں شرکت کرنی ہے، لیکن فرش عزا پر آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ تسلیم کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو خاضع بنا دے۔ مولا کے زمانے میں بھی بعض اصحاب تھے مولا کے چاہنے والے، مولا کہتے تھے چلو جنگ پر چلنا ہے، وہ کہتے تھے مولا ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ امیر المؤمنین کے سامنے بہانے تلاش کرنے والے بے پناہ افراد تھے۔ ایسی افراد ہمیں اپنے سماج میں بھی نظر آ جاتے ہیں، لیکن جانے قربان جائیں ابوالفضل العباس کی معرفت کا کیا کہنا؟ جناب عباس سے وقت شہادت امام حسن مجتبیٰ جب امام حسین نے کہا بھیا تلوار کو نیام میں رکھ لو، عباس نے کہا چش۔ کربلا پہنچے، خیمے نصب کرو، عباس کی معرفت کا عالم یہ ہے، کہتے ہیں چش۔ خیمے ہٹا لو، عباس کہتے ہیں چش۔ پانی کا انتظام کر دو، عباس کہتے ہیں چش۔ معرفت امام حسین تھی جناب ابوالفضل العباس کو۔ ایک طرف یہ معرفت سرکار وفا ابوالفضل العباس ہے، دوسری طرف عزم و ثبات جناب زینب کبریٰ ہے، اور یہ دونوں معجزے ہیں امیر المؤمنین میں، امیر کائنات یعقوب الدین امام العارفین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ آپ توجہ کیجئے گا، ہر نبی کو پروردگار نے اس کے دور کے اعتبار سے معجزہ دیا ہے۔ جناب داؤد کے دور میں طاقت اپنے شباب پر تھی، پروردگار نے معجزہ دیا کہ اگر لوہے کو ہاتھ میں لے لیں تو موم میں تبدیل ہو جائے۔ جناب عیسیٰ کے دور میں طبابت و حکمت اپنے عروج پر تھی، پروردگار نے معجزہ عطا کیا جس مریض کو چھو لیں وہ شفا یاب ہو جائے۔ نبی کے دور میں فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی، شجاعت اپنے شباب پر تھی۔ پروردگار نے 2 معجزے دیے نبی خاتم کو، ایک خاموش معجزہ ہے، دوسرا بولتا ہوا معجزہ ہے۔
خاموش معجزہ جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے وہ ہے قرآن مجید. بولتا ہوا معجزہ جو شجاعتوں کا پیکر ہے وہ ہے ذات امیر المؤمنین. بعد رحلت پیغمبر اعظم دور آتا ہے امیر المؤمنین کا. امیر کائنات کے دور میں بھی ایک طرف فصاحت و بلاغت ہے، دوسری جانب شجاعت ہے. مولا پروردگار نے آپ کو کیا معجزہ عطا کیا، عجب نہیں آواز مولا ہے. فصاحت و بلاغت کا پیکر زینب کبریٰ پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے، شجاعتوں کا پیکر ابو الفضل العباس مجھے عطا کیا. یہی وجہ ہے جب جناب زینب کبریٰ دربار کوفہ و شام میں، بازار کوفہ و شام میں خطبہ دیتی ہیں تو مورخ لکھنے پر مجبور ہوتا ہے کأنّا علی یتکلم، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے علی گفتگو کر رہے ہیں. ایک جملہ کہنے کا دل کرتا ہے کہ جب منزل خطابت کی ہوتی ہے تو بیٹی خطبہ دیتی ہے، دنیا کہتی ہے باپ گفتگو کر رہے ہیں، اور جب بات شب ہجرت کی آتی ہے تو باپ امیر المؤمنین بستر نبوت پر سوتے ہیں تو دنیا کہتی ہے نبی آرام کر رہے ہیں. صلوات بھیجئے گا بر محمد معرفت و شناخت کے ہمراہ اپنے آپ کو کربلا پہنچانا ہے. دوسری حدیث مولا فرماتے ہیں من اتا قبر ابی عبداللہ ہے عارفم بحقہ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. اگر کوئی انسان امام حسین کی معرفت کے ہمراہ اپنے آپ کو ظاہر کربلا بنائے تو پروردگار اس کے سابقہ اور لاحقہ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. کسی اور زیارت کے لیے جملات نہیں ملتے ہیں. زیارت سرکار سید الشہداء. آج ہمارے جوانوں میں نا امیدی کا ایک سبب یہ ہے چونکہ گناہ کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں اب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، ہم اگر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو معبود ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. عزیزان گرامی، صدق دل سے اگر انسان اپنے آپ کو در سید الشہداء تک پہنچا دے تو بڑے سے بڑے گناہوں کو مولا معاف کروا دیتے ہیں. حر سے بڑا کوئی خطاکار ہو سکتا ہے؟ جب لیجا میں فرس پر ہاتھ ڈالا ہے حر نے تو امام حسین کے چاہنے والے یزید ابن زیاد مہاجر نے یہی کہا تھا عطا امامک، تو نے اپنے اس ایک عمل سے اپنے امام یزید کی ابن زیاد کی اطاعت کی ہے. وَعَصَيْتَ رَبَّكَ، اپنے معبود کی نافرمانی کی ہے. وَاقْتَسَبْتَ الْعَارَ وَالنَّارَ، آتش جہنم کو اور ذلت اور رسوائی کو اپنا مقدر بنا لیا. لیکن اور اپنے گناہوں کے اعتراف کے ہمراہ ندامت کے آنسو ساتھ لیے ہوئے در مولا پر پہنچا ہے. مولا نے گلے بھی لگایا ہے اور آواز دی انت حر فی الدنیا والآخرہ. اور پھر شاعر کو کہنا پڑا ہے کہ عشق مولا میں میرا دل جب فنا ہو جائے گا یا مدینہ یا نجف یا کربلا ہو جائے گا، اور دیکھ کر فوج عدو میں حر کو کہہ سکتا تھا کون، خاک ہو کر شامل خاک شفا ہو جائے گا. گناہوں کی مغفرت طلبی کے لیے انسان کو اپنے آپ کو کربلا پہنچانا چاہیے. ایک اور روایت پیش کروں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ توجہ کیجئے گا، جہاں خانہ کعبہ فخر و مباحت کر رہا ہے ہم سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے تمام مسلمین ہماری طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں. حدیث بڑی طولانی. امام فرماتے ہیں جب خانہ کعبہ غرور کر رہا تھا اس موقع پر پروردگار نے خانہ کعبہ کو خطاب کیا کونی متواضعا ذلیلا مہینا غیر مستنکف. اے ارض مکہ، تم متواضع رہو، منکسر بنو، غرور سے اپنے آپ کو دور رکھو، خاضع بنو، ولا مستکبر، تکبر کا شکار مت ہو. کس کے لیے؟ لِأَرْضِ کربلا، سرزمین کربلا کے مقابلے میں سر غرور بلند مت کرو. وَإِلَّا سَخَطَ بِكَ، اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو پروردگار تم سے ناراض ہوگا. وَحَوَيْتْ بِكَ فِي نَارِ جہنم، اور خدا تمہیں آتش جہنم کے سپرد کر دے گا. مالک نے آواز دی ہے جو تمہیں عظمت ملی ہے یہ عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے سبب. اگر آج دنیا میں سجدے باقی ہیں، قرآن کی تلاوت باقی ہے،
خدا کی یاد باقی ہے، امانت داری اور ایمانداری باقی ہے، تو صدقہ ہے قربانی امام مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، باتیں بہت ساری ہیں۔ یہ عزاداری میں بھی عرض کر رہا تھا اپنے دوستوں کے درمیان، بسا اوقات ہم ظاہری چیزوں میں وقت صرف کر دیتے ہیں۔ میرا پور میں مومنین کی تعداد کتنی ہے؟ فرش ادا پر میرا پور کے مومنین کتنے نظر آ رہے ہیں؟ مسجد میں مجلس نہیں ہو رہی کہ کسی کے پاس کوئی عذر شرعی ہو، مسجد میں جانے کے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں۔ امام باڑے میں آپ آ جائیے، امام باڑہ بنایا ہی اسی لیے گیا ہے، لیکن یہاں بھی لوگ نظر کیوں؟ کیونکہ عزاداری کا مفہوم نہیں سمجھے۔ آپ توجہ کیجئے گا، یہ عزاداری وہ عظیم نعمت ہے جو باطل طاقتوں کو ان کے ایوانوں میں لرزہ بر اندام کر دینے کے لیے کافی و وافی ہے۔ ظالم ستمگر حکمران جماعت اپنے اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر اسی عزاداری سے خوف کھاتی ہے۔ آل سعود سعودی عرب میں اگر پریشان ہیں، ان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، تو انہی آنسوؤں سے جو یاد مظلوم کربلا میں ہماری آنکھوں سے نکلتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس عزاداری کی اہمیت کو مد نظر رکھیے۔ آج سے تقریباً 30-35 برس قبل اسرائیل کی سرزمین پر ایک کانفرنس ہوتی ہے، جہاں موضوع گفتگو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے دھرم ہیں، جتنے ادیان ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، ان کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر ذرا غور کیا جائے۔ اگر مثبت پہلو کسی مکتب میں ہے، کسی مذہب میں ہے، تو اسے کمزور بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سامراجی طاقتیں یہی چاہتی ہیں، اور مختلف حربے انہوں نے اختیار کیے ہیں، آپس میں انتشار، اختلاف، فرقہ واریت، اتحاد امت کو پاش پاش کرنے کے مختلف راستے۔ آپ توجہ کیجئے گا، سارے مذاہب کی بات ہو رہی ہے، اسکالرز کا پینل ہے، پوری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہیں۔ بات آتی ہے مکتب تشیع کی، شیعت کی۔ ایک جاپان کا محقق ہے جس کا نام ہے فوکویاما، مقیم امریکہ ہے۔ جیسے ہی مکتب تشیع کی بات آئی، فوکویاما کہتا ہے ان شیعوں کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا، ان شیعوں کو رسوا نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ پوچھی گئی، کیوں؟ دلیل؟ کہا ان شیعوں کو ان کے پروردگار نے 2 پرے پرواز عطا کیے ہیں، ایک پر ہے سرخ، دوسرا پر ہے سبز۔ لوگوں کو حیرت ہے، وہ کہتا ہے نہ فقط یہ کہ پرے پرواز 2 عدد ملے ہیں، بلکہ ان کے پروردگار نے ان کی حفاظت کے لیے انہیں ایک زرہ بھی دی ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، اب تفصیل پوچھی گئی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا وہ سرخ پر جس کے ذریعے یہ بلندی پرواز حاصل کرتے ہیں، وہ ہے ان کا عقیدہ عاشورہ، جو ان کے جوانوں کے اندر شجاعت کا ہنر سکھاتا ہے، جو ان کی ماؤں کو کربلائی ماؤں سے درس ایثار و فداکاری سکھاتا ہے، جو ان کے بزرگوں کو کربلا کے بزرگوں سے درس ایثار اور فداکاری کا جذبہ سکھاتا ہے، جو ان سے کہتا ہے کتنے سروں کو کاٹو گے؟ شہادت تو ہمارے لیے باعث افتخار ہے، اور ویسے بھی ہم شیعوں کی تاریخ بڑی سنہری ہے، ہمارے جوانوں کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا، ہمارے خون سے گارا بنایا گیا، ہماری لائبریریوں کو جلایا گیا، ہماری ماؤں کی گودیوں کو اجاڑا گیا، ہمارے بستیوں کو تاراج کیا گیا۔ اسی کربلا کی راہ میں ایک جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اسی کربلا کی راہ میں ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، ہاتھ پاؤں کٹائے، لیکن عشق حسینی انہیں کربلا جانے سے نہیں روک سکا۔ ایک جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں میرے عزیزوں، قدر کیجئے گا۔ متوکل صفت نہ جانے کتنے افراد، صدام تک، داعشیوں کے وجود تک، دکھنے والے دشمن بھی عزاداران مظلوم کربلا کو زیارت کربلا سے نہیں روک سکے، تو یہ نہ دکھنے والی وبا کووڈ-19 بھلا زائرین کو کربلا جانے سے کیا روک سکے گی؟ صلوات بھیجئے گا بر محمد وآل۔ عزیزان گرامی، کہا وہ ہے ان کا جذبہ ایثار جو ان کو کربلا سے ملتا ہے۔ دوسرا جو عقیدہ ہے جو ان کا سبز پر ہے، وہ ہے عقیدہ مہدویت، وہ ہے ان کا عقیدہ انتظار، جو انہیں یہ حوصلہ دیتا ہے کہ آج جتنے ظلم ہو رہے ہیں اسے برداشت کر لو،
اور میں اپنے ظالم حکمرانوں کو بھی اور دنیا کی ظالم طاقتوں کو خطاب کر کے کہنا چاہتا ہوں، تمہارا ظلم تمہیں مبارک، لیکن یاد رکھو ہمارا جو سبز پر ہے وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ انتظار کرو آنے والے دن کا، حکومت بھی ہماری ہوگی، اقتدار بھی ہمارا ہوگا، نظام بھی ہمارا ہوگا، رہبر بھی ہمارا ہوگا، حکومت بھی ہماری ہوگی، اور جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں سے ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ اب سوال ہوتا ہے وہ زرہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، کہا وہ زرہ ہے ان کا نظام مرجعیت، وہ ہے ان کا نظام اجتہاد و تقلید جو انہیں دور غیبت کبریٰ میں منتشر ہونے سے روکتا ہے۔ آپ یقین کیجئے آج دور غیبت میں یہ مراجع عظام ہیں جو آبرو تشیع ہیں، جنہوں نے شیعت کو عروج بخشا ہے، لیکن ہیں ایسے بدبخت افراد جن کو ہندی میں نوحہ پڑھنے کا شوق ہے، اردو کے الف ب سے بھی واقف نہیں ہے، وہ مراجع عظام پر انگشت نمائی کرتے ہیں۔ سمجھ جائیے یہ وہ افراد ہیں جو سامراجی طاقتوں کے آلہ کار ہیں، جنہیں علماء سے اختلاف ہے، فقیہ دین کی عزت سے کھیلنے والے خود اپنی آبرو ہی نظر بات کرتے ہیں، اور جنہیں یہود و نصارہ خرید لیتے ہیں وہ امنگاہوں میں گھس کر فساد کرتے ہیں۔ البتہ میں واضح کر دوں کہ یہاں پر علماء سے مراد، مراجع سے مراد یہ 7-8-10 میٹر کا امامہ سر پر رکھنے والے افراد نہیں ہیں، یہ ٹوپی شیروانی سے وطن کرنے والے افراد نہیں ہیں کہ جو بہترین ٹوپی شیروانی پہن لے، جو لچھے دار گفتگو کر لے، جس کا تصویر اور جس کی فوٹو بہت اچھی آ جائے، نہیں، بلکہ اگر عالم کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر بر وقت صحیح فیصلہ لینے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ اب آپ مراجع اعظام کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ مرزا شیرازی رضوان اللہ تعالی علیہ نے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا، اپنی قوم کے وقار کو مجروح ہونے سے بچایا۔ معمار انقلاب خمینی بت شکن رضوان اللہ تعالی علیہ نے سلمان رشدی کے قتل کا تاریخی فتویٰ دیا، اسلام کو عروج بخشا۔ رہبر معظم انقلاب کے تاریخی فتاویٰ، چاہے وہ مقدسات اہل سنت کی توہین کے مسئلے میں ہو، چاہے وہ ماتم کے سلسلے میں ہو، شیعت کی آبرو کو محفوظ کیا، اور پھر چاہے محافظ کربلا کہتا ہوں مرجع علی قدر جناب آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی السیستانی داماد اللہ الوارف کا تاریخی فتویٰ، جب داعشیوں نے اپنا سر غرور اٹھایا ہے، مرجع علی قدر نے عراق کی سرزمین سے آواز دی، اٹھو عراقی جوانوں، کربلا کی حفاظت کا سامان فراہم کرو۔ عراقی جوانوں نے سربا کفن ہو کر داعشیوں سے مقابلہ کیا، نتیجہ کیا ہوا کہ کربلا بقعہ نور بن گئی۔ دنیا بھر سے عشاق اپنے آپ کو کربلا پہنچانا باعث فخر سمجھتے ہیں، اور شاعر کو کہنا پڑتا ہے کہ کعبہ آ کر کربلا سے بندگی کی بھیک لے، اور مدینہ اس زمین سے روشنی کی بھیک لے، ہاتھ پھیلا کر نجف بھی زندگی کی بھیک لے، کہہ دو ہر پیاسے سے آ کر تشنگی کی بھیک لے۔ دامن حق میں جو اللہ و نبی کی بات ہے، سب حسین ابن علی کی دی ہوئی خیرات ہے۔ صلوات بھیجئے گا بر محمد و آلہ۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو پہچاننا ہوگا کہ امام کیوں آئے تھے کربلا معلی۔ میں ایک اہم موضوع کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ ذرا تصور کیجئے، امام عالی مقام کو کربلا جانے سے روکنے والوں میں کون کون لوگ ہیں؟ خواص، ابو بکر مخزومی فقہائے سبعہ میں شمار ہوتے ہیں مدینے کے، مشورہ دیتے ہیں مولا یمن چلے جائیے، کربلا بچ جائیے۔ ابو سعید خدری جو صحابی پیغمبر ہیں، جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے، معتبر راویوں میں ان کا شمار ہے، مولا کو مشورہ دیتے ہیں، مولا آپ صحرا اور بیابان میں چلے جائیے، کربلا مت جائیے۔ بشر ابن غالب کوفے سے آ رہے ہیں، مولا نے پوچھا کیسے حالات ہیں؟ بشر کہتے ہیں مولا اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں، نہ جائیے کربلا۔ عبداللہ ابن عباس، مولا یمن چلے جائیے۔ عبداللہ ابن مطیع، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن جعفر، ام سلمہ ام المومنین ہیں، محمد حنفیہ امام حسین کے بھائی ہیں،
ہر کسی نے مشورہ دیا مولا کربلا مت جائیے، حالات اچھے نہیں ہیں، قتل کر دیے جائیں گے، گھر اجڑ جائے گا. لیکن امام عالی مقام نے جو درس دیا ہے، مولا کہتے ہیں یا اخی واللہ لو لم یکن لی ملجأ ولا مأوى لما بایعت یزید ابن معاویہ. اے میرے بھائی، اگر میری کوئی پناہ نگاہ نہ ہو، میرا کوئی حامی و ناصر نہ ہو، تب بھی میں یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کی بیعت نہیں کروں گا. میں ذلت سے سودا نہیں کر سکتا ہوں، میں عزت کا پجاری ہوں، امام عزت ہوں، ذلت سے میرا کوئی سروکار نہیں. ہیہات من الذلہ، ذلت مجھ سے بہت دور ہے. یعنی امام حسین کا اگر کوئی چاہنے والا ہے تو اسے اپنے آپ کو عزیز بنانا ہوگا، صاحب عزت بنانا ہوگا. توجہ کیجئے گا، امام حسین کی عزت کے سلسلے میں ایک روایت پیش کروں، معتبر منابع میں شیعہ سنی دونوں علماء نے نقل کیا ہے. امام حسین نبی کی بزم میں پہنچتے ہیں. اس موقع پر امام حسین کی عمر مبارک 4 سے 5 برس. پیغمبر نے جیسے ہی اپنے نواسے کو دیکھا ایک جملہ کہا، مرحباً بک یا زین السماوات والارضین، اے زمین و آسمان کی زینت حسین ابن علی، خوش آمدید. منافق بیٹھا ہوا ہے، نام ہے ابی ابن کعب، اسے ناگوار گزرا. کہتا ہے نبی خدا یہ بچہ ہے، آپ بزرگ ہیں، زمین و آسمان کی زینت تو آپ کو ہونا چاہیے. اس موقع پر پیغمبر نے قسم کھائی ہے. نبی اعظم قسم کھا کر کہتے ہیں یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا، ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین ابن علی کا مقام و مرتبہ زمین سے زیادہ اہل آسمان کے لیے روشن اور آشکار ہے. جبرائیل پہچانتے ہیں، میکائیل پہچانتے ہیں، اسرائیل و اسرافیل پہچانتے ہیں، ملائکہ سماوات ان کا احترام کرتے ہیں. اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ مِصْبَاحُ هُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ. عرش اعظم کے داہنی سمت لکھا ہوا ہے حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے. اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں اے ابی ابن کعب وَإِمَامٌ غَارُ وَحْنٍ وَعِزْ وَفَاخْرُ وَعِلْمُ وَزُخْرُ. یہ حسین امام عزت ہیں، یہ حسین امام کرامت ہیں، یہ حسین امام علم و معرفت ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَكَّبَ فِي صُلْبِهِ نُطْفَةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً زَكِيَّةً. پروردگار نے انہی کے صلب میں تمام ائمہ کو قرار دیا ہے. آپ توجہ کیجئے گا، یہ جو ہم اور آپ زیارتیں پڑھتے ہیں، زیارت امام حسین کا ایک فقرہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں قد کنتم نورا فی الاسراب الشامخہ والارحام المطہرہ. جب آپ پاک و پاکیزہ صلبوں میں اور طیب و طاہر ارحام میں تھے تب بھی آپ نور تھے. توجہ کیجئے گا، امام حسین کی عظمتوں کو پہچانیے. یہاں تک کہ صدیقہ طاہرہ ام الحسنین بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، شہزادی کونین فرماتی ہیں، توجہ کیجئے گا، بی بی فرماتی ہیں جب میرے بطن میں میرا لال حسین پروان چڑھ رہا تھا، کبھی بھی رات کی تاریکی میں نے چراغ روشن نہیں کیا ہے، بچہ پیٹ میں رہ کر کے ذوافشانی کر رہا تھا. یہ ہے نور الہی. عزیزان گرامی، امام حسین امام عزت ہے. ہمارے ہاں آج عزتوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے، بہت معذرت کے ساتھ. جسے دیکھیے جس انداز سے جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. کبھی کسی کے شجرے کو لے کر، کبھی کسی کے کاروبار حیات کو لے کر، کبھی کسی کی انفرادی زندگی کو لے کر، کبھی کسی کی اجتماعی زندگی کو لے کر، کبھی کسی کی آواز کو لے کر، مختلف لحاظ سے جس کے نظریات سے انسان ذرا سا ٹکراتا ہے، چونکہ ذاتی مفادات وابستہ ہیں، تو سب سے آسان طریقہ ہے توہین کر لو، تہمتوں کا بازار گرم کر لو. بڑا آسان ہے میرے عزیزوں، توجہ کیجئے گا. اور میں بیان کر دوں آپ کے سامنے، آج ہی تہمتوں کا بازار گرم نہیں کیا جا رہا ہے. ابن زیاد کے دربار میں جب جناب مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں
ابن زیاد نے شراب نوشی کی تہمت لگائی ہے مسلم ابن عقیل پر. جو شراب کے حوض میں غوطہ لگاتا ہو وہ کسے شراب نوش بتا رہا ہے معاذ اللہ؟ مسلم ابن عقیل. اور آگے بڑھیے، امام محمد تقی جواد نویں امام مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں. حاکم مدینہ کہتا ہے کہ آپ مست نظر آ رہے ہیں معاذ اللہ. امام محمد تقی نے جب یہ تہمت سنی ہے خدا کی بارگاہ میں بد دعا کی، اور جب بعد شہادت امام تقی یہ حاکم مدینہ واصل جہنم ہوا ہے، امام علی نقی نے اپنے بابا کے تہمت لگانے والے کی جب خبر مرگ سنی ہے تو 24 مرتبہ کہا اللہ اکبر. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں کیا ایسا؟ تو امام فرماتے ہیں آج میرے بابا کا وہ دشمن واصل جہنم ہوا ہے جس نے میرے بابا پر تہمتیں لگائی. جناب موسیٰ پر تہمتیں لگائی گئی، امام موسی کاظم پر تہمتیں لگائی گئی. آج بڑا آسان طریقہ ہے، تہمت لگا دو. سوشل میڈیا ایک ذریعہ ہے، بہت آسان ہو گیا ہے. جس کے نظریات سے آپ مختلف ہوئے اب آپ اس کے شجروں کو کھنگالنے لگتے ہیں. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، امام حسین نے عزت نفس باقی رکھنے کا درس دیا ہے. امام کہتے ہیں اپنے آپ کو عزیز بناؤ. میں صرف ایک روایت پیش کروں. روایت کہتی ہے مولا امام حسین کے پاس ایک شخص آتا ہے جو مولا کا چاہنے والا ہے. امام حسین سے کہتا ہے مولا میں مطالبہ لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچاؤں. روایت کہتی ہے امام حسین نے فوراً اپنا قلم اور کاغذ اس کے سپرد کیا. میں جو اس روایت سے سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ ہر حسینی کو اپنے ہاتھ میں کاغذ قلم رکھنا چاہیے. نہیں ہمارے ہاں تحریر کرنے کا چلن. مجلسیں ہوں گی، علماء آئیں گے پڑھیں گے، پہلے بھی پڑھتے رہیں بعد میں بھی پڑھتے رہیں گے. آئیں گے ذاکرین. اس قرب و جوار میں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، ہم کتنے مطالب کو لکھتے ہیں. نہیں، چلن عام نہیں. مراجع اعظام کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے، ہمیں نہیں ہے. عزیزان گرامی، امام نے کہا جو کچھ کہنا چاہتے ہو وہ تحریر کرو. میں نہیں چاہتا کہ تمہارے مطالبات میرے دیگر اصحاب کے کانوں تک پہنچیں. امام نے اس کی عزت نفس کا خیال رکھا. اب آپ توجہ کیجئے گا، روایت کہتی ہے اس نے لکھا مولا میں فلاں شخص کا 500 درہم کا مقروض ہوں، مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ واسطہ بن جائیے کہ مجھے کچھ دنوں کی مہلت مل جائے تاکہ میں کچھ دنوں کے بعد اس کے قرض کو ادا کر سکوں. امام حسین امام کرامت ہیں. امام حسین نے 1000 درہم نکالے، کہا 500 درہم سے قرض ادا کرنا، 500 درہم سے اپنی زندگی کے دیگر اخراجات مکمل کرنا. اور پھر امام نے اسے ایک تلقین کی. مولا نصیحت کرتے ہیں دیکھو اگر کبھی مانگنا ہی پڑے اور اپنے جیسے بندوں سے مانگنا پڑے تو سب سے مت مانگنا. 3 شرطیں بیان کی. ذی دین، اس سے مانگنا جو دیندار ہو، جو نہ دے سکے تو تمہارے حق میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرے خدایا فلاں بندے کی مشکل کو آسان کر دے. پھر فرمایا او مروت، اگر مانگنا ہی پڑے تو اس سے مانگنا جو جوان مرد ہو، جو اپنی جیب سے نہ دے سکے تو کم از کم تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں وہاں پہنچا سکے جہاں سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. پھر مولا کہتے ہیں او حسب، اگر مانگنا ہی پڑے تو سب سے مت مانگنا بلکہ اس سے مانگنا جس کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہو. اب آپ انصاف سے بتائیے کیا اس روح زمین پر ان سے بڑا کوئی علم رکھنے والا، ان سے بڑا کوئی دین کا فالوور، ان سے بڑا کوئی حسب و نسب والا موجود ہے؟ جو مانگنا ہو آ جائیے، جب ہسائی کیجئے، دامن مراد بھر کر واپس جائیے گا. اور شاعر کو کہنا پڑے گا کہ 14 صدیوں سے بھکاری ہے زمانہ اس کا، پھر بھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا. صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل. عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو جو عزت حاصل کرنی ہے وہ تنہا وہ والی عزت نہیں کہ گھر سے باہر نکلیں تو چند آدمی ہمیں سلام کرنے. ہاں بعض افراد یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد بیٹھنے والے ہیں، ہمیں ظاہری عزت نوازنے والے ہیں، تو اب ہم سے بڑا کون ہے؟ ایک اچھا نوحہ خان ہے، جہاں اس نے دیکھا کہ ہمارے کچھ لائکس اور کمنٹس آ رہے ہیں، وہ سوچتا ہم سے بڑا کون نوحہ خان؟ کوئی خطیب ہے، چند ایک وعدے آ گئے، دیگر ممالک کا سفر کر لیا، سوچتا ہے ہم سے بڑا خطیب کون؟
کوئی اچھا بزنس مین ہے، تھوڑے سے پیسے آ گئے، 4 لوگوں نے اسے سلام کرنا شروع کر دیا، انسان سوچتا ہے اب ہم سے بڑا عزیز کون؟ عزیزان گرامی، عزت کا ملاک یہ نہیں ہے، یہ تصوراتی عزت ہے، یہ مجازی عزت ہے۔ قرآن ایسی عزت کے بارے میں سورہ حج میں کہتا ہے، ایسی عزت کے پجاریوں کی مثال ان پیاسوں جیسی ہے جو پانی کی تلاش میں آگے بڑھیں، پانی تو نہ ملے سوائے سراب کے۔ آج عزت کا الگ الگ معیار ہو گیا ہے۔ آ رہا ہے الیکشن، بہت ساری جگہوں پر آپ کو فوٹوز ملیں گے، فلاں نیتا کے ساتھ ایک سیلفی لے لی، اب وہ اسٹیٹس پر شیئر ہو رہا ہے، فیس بک پر آ رہا ہے، ٹویٹر انسٹاگرام پر، کہ اب ہم سے بڑا صاحب عزت کون ہے؟ توجہ کیجئے گا، تنہا یہ عزت مطلوب نہیں ہے، اس سے بڑی عزت کہ جس طرح انسان اپنے محلے میں دوسروں کی نگاہ میں صاحب عزت ہے، اپنے گھر کی چہار دیواری میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان بھی صاحب عزت ہو۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ بیوی بچے بھی اسے احترام کی نگاہ سے دیکھیں، آفس والے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیں، نہ فقط دنیاوی زندگی میں بلکہ کل محشر میں جب خدا کی بارگاہ میں پہنچیں تو وہاں بھی عزت و احترام کی نگاہ سے ملائکہ دیکھیں اور عزت و تکریم کے ہمراہ بہشت کی جانب لے کر چلیں۔ یہ عزت مطلوب ہے۔ اسی طرح ہمیں سیاسی عزت حاصل کرنی ہے۔ سیاسی عزت کیا ہے؟ یعنی سیاسی شعور انسان کے ہاں ہو۔ میں پھر کہوں گا الیکشن میں ذرا دھیان دیجئے گا، ہاں یہ نہ کہیے ہم تو ووٹ دیتے نہیں بھائی، ووٹ دینا آپ کا ادھیکار ہے، کسے دینا ہے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ موجودہ دور کی جو حکومت ہے آپ واقف ہیں اس سے، انہوں نے جو سبز باغات دکھائے اور جو دل فریب نعرے دیے، ممکن ہے چھوٹے موٹے انسان جو گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں وہ چند کلو راشن پانے کے بعد خوش ہو جائے، بھائی ہمیں تو بہت کچھ مل رہا ہے۔ میں اس شہر کا، اس ملک کا، اس صوبے کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو راشن تقسیم کیا گیا ہے اس سے ہمارے ملک کے عوام کی تذلیل کی گئی ہے، بجائے اس کے کہ ان کے لیے روزگار یوجنائیں آتی، اس میں تو سفل ہو نہیں پائے۔ لہٰذا ہمیں اپنی سیاسی عزت کو بھی حاصل کرنا ہے، وہ سیاسی عزت جو معمار انقلاب خمینی بت شکن نے حاصل کی تھی۔ 2500 سالہ شہنشاہی نظام کو تہس نہس کر دیا امام خمینی کی سیاسی عزت، اور وہی سیاسی عزت آج بابصیرت قائد رہبر معظم انقلاب آبرو تشیع جناب آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا ظہور قائم یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ توجہ کیجئے گا، ہمارا ملک آزاد ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، آج بھی چین سے اس کی لڑائی چل رہی ہے۔ میں ملک کے حکمرانوں کو خطاب کر کے کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زمین محفوظ رہے تو کربلا کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ کربلا نے تسلیم ہونے کا درس نہیں دیا ہے، بلکہ کربلا یہ چاہتی ہے کہ تم اپنے اندر مقاومت کا جذبہ پیدا کرو۔ افغانستان تسلیم ہو گیا تھا، استکبار عالم آ کر قابض ہو گیا، اور ان چند برسوں میں تعلیمی نظام ان کا پست ہو گیا۔ 75% پیسہ جو افغانستان میں خرچ ہو رہا ہے افغانیوں پر، وہ باہر سے آنے والی ایڈ ہے۔ اخلاقی فساد چرم سیما پر ہے۔ اس کے مقابل میں ایران، تمام تر اقتصادی پابندیاں ہیں، تمام تر مشکلات ہیں، تمام تر مسائل ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے کربلا سے درس حریت لیا تھا، چونکہ کربلا سے درس مقاومت لیا تھا، لہذا آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 40 برس گزر گئے۔ آج بھی جب ایرانی وزیر خارجہ یونائیٹڈ نیشن جاتا ہے تو اپنی اسپیچ کے دوران دنیا کے برسر اقتدار حکمرانوں کو خطاب کر کے کہتا ہے، ان 40 برسوں میں ہم نے اپنے ملک کا ایک بالشت بھی کسی دوسرے ملک کے سپرد نہیں کیا ہے۔ یہ ہے سیاسی عزت۔ عزیزان گرامی، اب یہ عزت حاصل کیسے ہوگی؟ چند ایک ملاک اور معیار ہے، وقت نہیں ہے۔ مجھے واقعی افسوس ہوا، کاش یہ مجلس اور جلدی شروع ہوتی ہوگی، ہر روز 1 بجے اذان، آج اول وقت نماز ہو جاتی، کتنا اچھا تھا۔ 4 چاند لگ جاتے، متوجہ نہیں ہے مومنین،
2 مہینے 8 دن مسلسل ذکر فضائل و مصائب امام حسین، وہ حسین جس نے نماز کے لیے سر و تن میں جدائی کرا لی، وہ حسین جو شب عاشور یہ آواز دے رہا تھا انی احب الصلاۃ، مجھے نماز بہت زیادہ پسند ہے، لیکن ابھی بھی ہم متوجہ نہیں۔ میں صرف پیش کروں آپ کے سامنے تاکہ آپ جان سکیں کیا اہمیت ہے نماز کی۔ جناب عشرت لکھنوی نے اپنے مرثیہ میں کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے نماز، پاکیزگی نفس کی پہچان ہے نماز، قرآن کا کھلا ہوا اعلان ہے نماز، انسان کے جسد کے لیے جان ہے نماز، دنیا کے ہر گناہ سے سب کو بچاتی ہے، یہ وہ نماز ہے جو خدا سے ملاتی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں شیعہ اگر ہو تم تو عمل شاندار ہو، دنیا نہ یہ کہے کہ فقط سوگوار ہو، مسجد بھی خوش ہو اور اعضا بھی نثار ہو، فرش اعضا پہ عابد شب زندہ دار ہو، ماتم کے ساتھ ساتھ نمازیں ادا کرو، سرور کا غم ملا ہے تو شکر خدا کرو۔ نہیں، نماز کیا کریں گے، عزاداری بخشوا دے گی۔ میں گزارش کروں گا تمام مؤمنین سے اس وقت تک جلوس میں شرکت نہ کیجئے جب تک آپ کی نماز ظہر ادا نہ ہو جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزاداری بی بی فاطمہ الزہرا اپنی بارگاہ میں قبول کریں تو وگرنہ آپ آزاد ہیں۔ عزیزان گرامی، عزت و ذلت کے مختلف ملاک و معیار ہیں، بس صرف مختصر لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، 2 روایتیں پیش کر دوں۔ اگر انسان کو پہچاننا ہے کہ وہ واقعی میں صاحب عزت ہے یا نہیں، تو یہ دیکھیں اس کے اندر حق بولنے کا جذبہ ہے یا نہیں۔ روایات نوٹ کر کے لایا ہوں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں پیش کروں۔ دوسرا ملاک، حق سننے کا جذبہ ہے یا نہیں۔ بعض افراد ہوتے ہیں انہیں حق پسند نہیں ہوتا، بیوی گھر کے حدود میں صحیح کہہ رہی ہے، لیکن چونکہ حضرت شوہر ہیں، مرد ہیں، کیسے مان لیں؟ امام حسین نے کہا جو ہماری بز میں آئے گا من اتانا لم یعدم خصلتم من 4 4 چیزیں ملیں گی، ان میں ایک چیز کیا ہے؟ قضیۃ عادلہ، مزاج میں انصاف پیدا ہوگا، یعنی گھر کے حدود میں بھی انصاف پسند ہوگا انسان اگر واقعی میں فرش اعضا کا اہتمام کرنے والا ہے۔ حق گوئی، حق کوشی، حق کو سننے کا جذبہ، راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، یعنی انسان کو صاحب عزت بننا ہے تو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا۔ دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی بہت اہم ہے، لیکن یہاں اگر کوئی چند نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے تو اب اسے ہر کوئی بے دین نظر آتا ہے، ہر کوئی بے دین نظر آتا ہے۔ آپ یقین کیجئے اگر پروردگار ستار العیوب نہ ہوتا تو سماج میں ہم اور آپ اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہ ہوتے۔ یہاں تک کہ امام فرماتے لو تکاشفتم لما تدافنتم، اگر تمہارے گناہوں کی فہرست منظر عام پر آ جائے تو میتیں سڑتی رہیں، کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو کریم پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے پردہ پوشی کر رکھی ہے اور پروردگار ستار العیوب ہے۔ یہ مختلف علامتیں ہیں، ذلت نفس کے مختلف علامات بیان ہوئے مختلف روایات میں۔ مثلا بدمعاشی، ایک انسان اگر پڑوسی کو اذیت پہنچا رہا ہے تو روایت کی روشنی میں ایسا انسان ذلیل ہے، ذلیل، یہ خدا کی نگاہ میں صاحب عزت نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کی نگاہ میں صاحب عزت بننا ہے تو انسان کو اپنے آپ کو اپنے پڑوسیوں کے لیے مخلص بننا ہوگا۔ صاحب ذلت کی ایک علامت جس کے لئے معصوم نے فرمایا الذنوب التي تحت كل عصم، وہ گناہ جو انسان کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں، ان میں ایک چیز کیا ہے؟ شرب الخمر، شراب نوشی۔ خدا کرے ہمارا سماج اس سے محفوظ رہے جیسے اب تک محفوظ رہا ہے، لیکن کبھی کبھی ایک دکا خبریں مل جاتی، شوقیہ لے لیتے ہیں۔ جب انسان شراب نوشی کرنے لگتا ہے تو اس کی عزت ذلت میں بدل جاتی ہے۔
واللعب بالقمار، جوا کھیلنے والا کبھی بھی خدا کی نگاہ میں صاحب عزت نہیں ہو سکتا ہے۔ آج جوا کھیلنے کے طریقے بدل گئے، آلات قمار میں تبدیلی آ گئی، مختلف طرح کی مارکیٹس چل رہی ہیں، مختلف طرح کے آن لائن گیمز آ گئے ہیں جس میں ہمارے بچے، ہمارے نوجوان الجھے ہوئے ہیں۔ یزید کیوں ذلیل تھا، کیوں ذلیل ہے، کیوں ذلیل رہے گا؟ کیونکہ یزید شرابی بھی تھا، یزید جواری بھی تھا۔ عزیزان گرامی، مختلف علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح وَتَعَاطِي مَا يُضْحِكُ النَّاسَ مِنَ اللَّغْوِ، دوسروں کا مذاق اڑانا انسان کو ذلیل بنا دیتا ہے۔ دوسروں کا مسخرہ کسی بھی سبب کرنے والا خدا کی نگاہ میں کبھی بھی صاحب عزت نہیں بن سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر معصوم فرماتے ہیں وَمُجَالَسَةُ أَهْلِ الرَّيْبِ، شک و شبہ والوں کے درمیان بیٹھنا، نشست و برخاست کرنا انسان کو عزت کے بجائے ذلت عطا کرتا ہے۔ میں صرف ایک روایت اور پیش کروں اور بات کو تمام کر دوں۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے گا بر محمد۔ روایت نہایت حساس ہے، نہایت جذاب، نبی خاتم سے روایت، اور کوشش کی جائے کہ ان 8 گروہوں میں ہمارا اور آپ کا شمار نہ ہو انشاءاللہ، تاکہ ہم واقعی معنی میں اپنے آپ کو صاحب عزت بنا سکیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں ثمانیۃ ان اہینوا فلا یلوموا الا انفسہم، 8 طرح کے گروہ ایسے ہیں کہ اگر وہ ذلیل ہوں تو انہیں اپنی ملامت کرنی چاہیے، کسی دوسرے کی نہیں۔ وہ اپنی مذمت کریں، وہ ذلت کے خود ذمہ دار ہیں۔ پہلا گروہ، یہ بہت اہم موضوع ہے، سید والے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کسی مقصد کے تحت اسی حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے پہلا گروہ جو صاحب ذلت ہے، جسے اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، کسی دوسرے کو نہیں۔ الذاہب الی مائدۃ لم یدعا الیہا، ایسے دسترخوان پر جانے والا جہاں اسے دعوت نہیں دی گئی ہے۔ کارڈ آیا، لکھا ہوا ہے مولانا حیدر عباس رضوی، کیا مجھے حق ہے کہ میں اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو لے کر پہنچ جاؤں؟ جب لکھا ہو وتھ فیملی تب لے جا سکتا ہوں۔ پتہ چلا مثلا میزبان نے 200 افراد کا انتخاب کیا ہے، انتظام کیا ہے، پہنچ گئے 500 لوگ اور وہاں کھانا نہیں ملا، تو پیغمبر کہتے ہیں میزبان کو کچھ مت کہو، بلکہ اپنی ملامت کرو کہ کیوں اس دسترخوان تک پہنچے جہاں تمہیں نہیں بلایا گیا تھا۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں وَطَالِبُ الْخَيْرِ مِنْ أَعْدَائِهِ، بہت اہم ہے آج کے تناظر میں یہ فطرہ نبی خاتم کا۔ الحمدللہ ہندوستان بھر میں خدا کا شکر ہے، شاسن پرشاسن کی مدد سے کسی حد تک 40 حسینی بحسن و خوبی انجام پا گیا، ہم شکر گزار ہیں انتظامیہ کے۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے، کیا کبھی اپنے دشمن سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں اگر کوئی انسان اپنے دشمن سے خیر کی امید کرے اور ذلیل ہو تو اسے اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، کسی اور کو نہیں کوسنا چاہیے۔ بہت کچھ پیغام اس میں مضمر ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ الجالس فی مجلس لیس لہ بأہل، نامناسب غیر شائستہ بزم میں بیٹھنے والا اگر ذلیل ہو تو اپنی ملامت کرے۔ بزم کا ملا کو معیار ہونا چاہیے۔ والمتأمر علی رب البیت، کئی مہمان بن کر گئے ہیں اور آپ نے آرڈر شروع کر دیا، بھائی صبح میں ناشتہ یہ کروں گا، دن کا کھانا یہ ہونا چاہیے، رات کا کھانا یہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر کہتے ہیں جو اپنے میزبان پر حکم نافذ کرے وہ ذلیل ہو تو اسے اپنی ملامت کرنی چاہیے، کسی دوسرے کی ملامت کرنے کا حق نہیں ہے۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں وَطَالِبُ الْفَضْلِ مِنَ اللِّعَامِ، ایک بدطینت انسان سے کرامت و بزرگی و فضیلت کی امید اور توقع کرنے والا اگر ذلیل ہو تو اسے اپنی ملامت کرنی چاہیے، کسی دوسرے کی نہیں۔ وَالدَّاخِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فی سر لم یدخلاہ فیہ، دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تیسرے کی اس میں اجازت نہیں ہے،
اور تیسرا اس میں پہنچ جائے. پیغمبر کہتے ہیں اگر ذلیل ہو جاؤ تو ایسے موقع پر اپنی ملامت کرو، کسی اور کی نہیں. پھر پیغمبر کہتے ہیں والمستخف بالسلطان والمقبل بالحدیث علی من لا یسمع من، ایسی بات کو قبول کر لینا جسے اپنے کانوں سے نہیں سنا ہے، فقط دوسروں نے آ کر خبر دی فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے. آج ہمارے سماج میں اکثر و بیشتر جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو گھر گھرانے میں شیرازہ منتشر ہو رہا ہے، اس کا ایک راز یہ ہے سنی سنائی باتوں پر اعتبار کر لینا. پیغمبر کہتے ہیں اگر کبھی سنی ہوئی باتوں پر کوئی فیصلہ کر لو اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے تو تم اپنی ملامت کرو، کسی دوسرے کی ملامت مت کرنا. آئیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں عزت و ذلت کے دینی اور اسلامی معیار کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما. دعا کی قبولیت اور اپنی صحت و سلامتی کے لیے صلوات بھیجیے گا بر محمد. بس عزیزان گرامی، میں یہیں پر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا. مستقل سفر، مستقل مجالس اعزاء سے خطاب چند جملے مصائب کے پیش کرنا چاہتا ہوں. غیرت مند مومنین میری نگاہوں کے سامنے ہیں. بڑا سخت ہوتا ہے ایک غیرت مند انسان کے لیے اپنے گھر کی غیرت مند خواتین کو روکنا اور ٹوکنا. ہوتا ہے نا بسا اوقات غیرت مند مرد اپنے گھر کی خاتون سے کہتا ہے دیکھو خبردار فلاں بازار میں مت جانا، وہاں غیرت مند خواتین نہیں جاتی. ہاں رے غیرت مند فاطمہ کی غیرت مند بیٹیاں زینب و ام کلثوم بازار کوفہ و شام میں بے مقنع چادر. اجرکم علی اللہ. اور پھر جو بازار کوفہ کا انداز استقبال ہے وہ جدا ہے، اور جو شام کے بازار میں انداز استقبال ہے اسیران اہل حرم کا وہ جدا ہے. بازار کوفہ میں اسیران اہل حرم کا استقبال ہوا ہے صدقے کے خرموں سے، لیکن شام کے بازار میں اسیران اہل حرم کا استقبال ہو رہا ہے انگاروں سے. امام سجاد کہتے ہیں میرے سر پر جلتا ہوا انگارہ آتا ہے، امامے کا کپڑا جل رہا ہے، میں لوگوں کو آواز دے رہا ہوں کوئی ایک نہیں جو آگے بڑھے میری مدد کرے، اور میں اتنا مجبور کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس 2-4 منٹ سن لیجئے اور بات کو تمام کر دوں. مفصل مصائب بات کی مجلس میں انشاءاللہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. جب امام سجاد نے آ کر کے جناب زینب کو یہ خبر سنائی ہے پھوپھی اماں یزید نے ہمیں صاحب اختیار بنایا ہے، ہم چاہیں تو یہاں رہیں اور چاہیں تو مدینے چلے جائیں. جناب زینب ہیں بطلہ کربلا، شریکت الحسین، علی کی شیر دل بیٹی نے اپنے 3 مطالبات رکھے ہیں. اے بیٹا سید سجاد ابھی ہمیں مدینے نہیں جانا ہے. پہلا مطالبہ یزید سے کہو مکان خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے ماجائے حسین کا ماتم کر سکیں. یہ مجالس اعزاء بنا کردہ ہیں زینب کبریٰ کی. یزید نے مطالبہ قبول کر لیا، مکان خالی کرایا گیا. زینب کبریٰ نے ماجائے حسین کی مجلس کا اہتمام کیا ہے. شام کی خواتین نے آ کر پرسہ پیش کیا ہے. دوسرا مطالبہ لٹا ہوا سامان واپس کیا جائے. سنیں گے آپ یزید کہتا ہے سید سجاد لٹا ہوا اسباب تو نہیں بچا ہے، ہم قیمت دینے کے لیے تیار ہیں. وہ سید سجاد جو بیٹھے ہوئے تھے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ. اے یزید کہاں ہے تمہارے خزانے میں اتنی دولت جو میری جدہ فاطمۃ الزہرا کے سلے ہوئے اس کرتے کی قیمت ادا کر سکے جسے میری ماں فاطمۃ الزہرا نے چکیاں پیس پیس کر میرے بابا حسین کے لیے سلا تھی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور تیسرا مطالبہ سواریوں کو آمادہ کیا جائے اور کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو راستوں سے واقف ہو. سواریاں آمادہ ہیں. سید سجاد نے خبر دی ہے. زینب نے نکل کر دیکھا رنگ برنگے کپڑے نظر آتے ہیں. زینب نے ایک جملہ کا سید سجاد ان سے کہہ دو اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی اعضاء اولاد الزہرا. ارے اس کا لباس تبدیل کر دیں، یہ سیاہ لباس میں کر دیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے ہم اولاد زہرا کے عزادار ہیں. لو لباس تبدیل کیا گیا.
بیبیاں سوار ہو گئیں۔ سید سجاد نے سوال کیا پھوپھی اماں کیا سب سوار ہو گئے؟ زینب نے بڑھ کر آواز دی اے سید سجاد سب تو نظر آ رہے ہیں، بھابی رباب نظر نہیں آ رہی۔ سید سجاد کمر کو پکڑے ہوئے زندان شام کے گوشے کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے پیچھے زینب کبریٰ۔ کیا دیکھا؟ رباب شہزادی سکینہ کی قبر سے ایسے لپٹی ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کلیجے سے لگاتی ہے۔ جیسے ہی زینب نے کہا بھابی سواری آمادہ ہے، چلیے مدینہ چلنا ہے، رباب تڑپ گئی۔ شہزادی رباب مدینے جا کر کیا کرے گی؟ میرا شوہر کربلا میں مارا گیا، میرا علی اصغر کربلا میں دفن کیا گیا، میری لاڈلی سکینہ زندان شام میں ہمیشہ کے لیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ علم خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اس ذکر کے صدقے میں وارث کربلا، منجی بشریت، محور کائنات، منتقب خون امام حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے کریم پروردگار اس مجلس اور جلوس کے اہتمام میں شرکت کرنے والے تمام مؤمنین جو دامیں درمیں قدمیں سخنیں شریک ہو رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمیں دین فہمی، قرآن فہمی، کربلا فہمی کا شعور نصیب فرما۔ معبود اس روح زمین پر جہاں بھی عزاداری کا اہتمام ہے، عزاداروں کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملحق کر دے۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد